السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے پشاور میں جائیداد کی خرید و فروخت پر، اور اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب اسلم داوڑ صاحب۔ آپ پشاور پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سراج الحق یوسفزئی صاحب۔ آپ فیڈریشن آف ریئلٹرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید خٹک صاحب۔ آپ پشاور پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اب آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ اسلم داوڑ صاحب، یہ بتائیے کہ پشاور میں جائیداد مہنگی ہو رہی ہے کافی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ پشاور کی زمین جو ہے وہ بہت محدود ہے، کم ہے۔ یہاں پہ فاٹا کے ساتھ ایجنسیز ہے وہ بھی اسی پشاور پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ افغانستان کا جتنا بھی سابقہ 25 لاکھ 30 لاکھ وان ریفیوجیز یہاں پاکستان میں بقایا رہتے تھے، اس کا بھی یہیں پہ فوکس ہے۔ تو پشاور بہت چھوٹا سا شہر ہے، بہت چھوٹی سی زمین ہے، لوگوں کی فلو بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ ہم پشاور میں اپنا مکان بنا لیں، اپنا کاروبار بنا لیں، کیونکہ ابھی جو ضرب عضب ہوا نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، فاٹا میں جتنے بھی آپریشن ہوئے، تو آپریشن کی وجہ سے تمام لوگ یہاں پشاور پہ شفٹ ہو گئے۔ اب گھر میں جو 2 بھائی رہتے ہیں نا، ایک پشاور میں رہتا ہے اور ایک وزیرستان میں رہتا ہے، تو انہوں نے احتیاطی طور پر یہاں پہ زمین اور اپنے گھر کی بندوبست اس لیے کیے کہ پھر حالات خراب ہو سکتے۔ داوڑ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب لوگ تو گھر خرید رہے ہیں، لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اس وجہ سے مہنگے ہو رہے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ، خصوصی طور پہ پرائیویٹ جو سوسائٹیاں ہیں، وہاں پہ سہولیات تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن قیمتیں ان کی زیادہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، ڈیمانڈ سپلائی آپ نے اکنامکس میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، جہاں پہ بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، تو اس کی ویلیو بھی ہائی ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جس ٹاؤن کی قانونی تقاضے پورے نہ ہو، اس میں پی ڈی اے سے یا ٹاؤن 3 سے یا ڈی سی او سے این او سی نہ لی گئی ہو، تو مہربانی کر کے اس ٹاؤن میں آپ اپنے آپ کو نہ پھنسائے اور اپنا پیسہ ضائع نہ کرے۔ ان ٹاؤن میں آپ نہ لے لیں مکان جو 1 مہینے کے لیے آپ کو پلاٹ دے دے گا، دوسرے مہینے آ کے پلاٹ غائب ہوتا ہے، تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جاوید خٹک صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے ذرا ایف بی آر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سر، کیا مسائل چل رہے ہیں ایف بی آر کے ساتھ، پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے، یا جو کاروبار کر رہے ہیں پشاور میں لوگ، ان کو کیا مسائل ہیں؟ داؤد صاحب، بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنے چینل پہ ہمیں مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو ہمارے مسائل ہیں یا تھے، وہ پہلے 2016 میں جو تھی، وہ ویلیوشن بہت غلط لگائی گئی تھی، ویلیوشن بہت ہائی رکھی گئی تھی، جس کے پیچھے ہم نے تقریباً 18 مہینے ہمارے دوست جو ہیں، اور انہوں نے کافی تگ و دود کے بعد اس کو ٹھیک کیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے جو انویسٹمنٹ تھی وہ سارے راولپنڈی، اسلام آباد یا پنجاب کی طرف منتقل ہو گئی، مگر الحمدللہ 2018 میں جب یہ ایچیومنٹ ہو گئی تو یہ انویسٹمنٹ واپس یہیں پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ
کہ ابھی بھی جو FBR کا ٹیبل ایشو ہو چکا ہے، اس سال تو ان لوگوں نے ویلیوشن کوئی نہیں چھوڑی، مگر پچھلی دفعہ جو ویلیوشن ان لوگوں نے لگائی تھی تو اس میں بھی ایک مسٹیک ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہماری جو حیدرآباد کے ویلیو تھی وہ بہت زیادہ ہائی لگائی گئی تھی۔ باہر کے فوٹو کچھ حد تک ٹھیک ہو گئی تھی ہے، مگر ابھی تک وہ RTO یعنی پشاور ریجنل ٹیکس آفس جو ہے اس میں تقریباً پچھلے 7-8 مہینوں سے پڑی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ سر یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو ریگی ماڈل ٹاؤن ہے یہ تقریباً 30 سال اس کے ہو گئے ہیں، مکمل نہیں ہو رہا، اور جو ہوا ہے اس میں سہولیات کی کمی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ریگی ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ اگر آباد بھی ہو گیا ہے تو میرے خیال میں جو زون 3 اور 4 میں جو آبادی ہو چکی ہے تو اس میں کافی حد تک ریگی ماڈل ٹاؤن میں جن لوگوں نے رہائش اختیار کی ہے تو ان کی یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے جب رہائش اختیار کی تھی تو فیسیلیٹیشن اتنی نہیں تھی، سہولیات اتنی نہیں تھی، مگر وہیں پر لوگوں نے رہائش اختیار کی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پشاور میں جو ہے وہ رش بہت زیادہ ہے، ہمارا کوئی بھی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے، اور ہر کسی کے یہ وہ ہوتا ہے کہ مجھے پشاور میں رہائش مل جائے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے زون 1 میں 1-2 سیکٹرز کی صرف قبضہ دے دیا، باقی 10 مرلے اور 5 مرلے جتنا بھی ہے جو متوسط طبقہ آپ کہہ دیں یا غریب طبقہ کہہ دیں یا ایوریج لوگوں کہہ دیں، اس کا بھی قبضہ نہیں ملا۔ جہاں تک زون 2 اور زون 5 کا تعلق ہے تو اس کی زمین تو ابھی تک ڈسپیوٹ ہے، اس کا مسئلہ جو ہے PDA والوں نے ابھی تک قبائلیوں کے ساتھ حل نہیں کیا، مگر پچھلے دنوں کچھ وہاں پر اسپورٹس کمپلیکس کا بھی افتتاح ہو گیا، اور 2-3 کام اس طرح ہو گئے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریگی ماڈل ٹاؤن کو تھوڑا سا ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ہمیں اپڈیٹ کریں۔ سراج الحق یوسفزئی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ۔ سر یہ بتائیے کہ FATF کا کیا ایشو چل رہا ہے؟ آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے پاکستان اسلام آباد میں گزشتہ روز، یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ داؤد صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے یہاں موقع دیا اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ عوام تک پہنچائے ہوئے ہیں کہ کس مسائل ہیں۔ تو اصل میں FATF جو ہے یہ IMF کی طرف سے ہم پہ پاکستانی حکومت نے صوبائی قومی اسمبلی سے ایکٹ پاس کیا منی لانڈرنگ میں، اور اس میں وہ پراپر ڈیلر کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی یہ تھرو FBR آ رہے ہیں۔ تو ہمارے آپ نے جو بات کی ہے، ہفتے کے دن ہماری میٹنگ تھی، پہلے سرینا ہوٹل میں تھی، پھر اس کے بعد FBR ہاؤس ہم گئے، تمام پاکستان کے ریلٹرز جو اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ آئے تھے، اور اس میں ہمارے چیئرمین، مرکزی صدر بھی تھے، اور ہمارے تمام ملک سے آئے ہوئے لوگوں نے بہت تعداد میں وہ آئے تھے۔ تو FBR میں وہ اس کی وہ تفصیل بتا رہے تھے ہمیں، جہاں پہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی وہ ان کو سجیشن دیے، ان کو اپنے نمائندوں کو، اپنے برادری کو ڈیپینڈ کیا۔ میں اس کو خراج تحسین نہیں بلکہ تمام پاکستان کے ڈیلر شاید محمود صاحب کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کاشف شاہ صاحب ہمارے کراچی سے، اس نے بھی بڑی اچھی باتیں ان کو بتا دی۔ اصل میں 2016 کو ود ہولڈنگ ٹیکس شروع ہوا ہے 1 جولائی سے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہے وہ ڈیلر ہیں، وہ نہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے اور نہ وہ کوئی سرکاری عہدیدار ہے۔ یہ ہم پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی آئے گا اسے آپ فارم بھر لیں اور اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں۔
اور سیگلر ایگریمنٹ کر لیں FBR پہ، چونکہ FBR اور مارکیٹ ویلیو میں فرق ہوتا اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس پہ آج ہم نے ان کو ادھر بھی بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا اور لوگوں نے بھی بتا دیا کہ 2016 کے بعد پراپرٹی ڈیلر FBR کے سسٹم پہ آ رہا ہے. ہم پہلے جاتے ہیں شناختی کارڈ ویریفائی کرتے ہیں نادرا سے، وہاں سے آ کر پھر ہم 236C ایک چالان ہے وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا، اگر آپ 1 لاکھ روپے کی پراپرٹی لیتے ہیں، اگر آپ 1 ایکڑ بلاک کرتے ہیں وہ بھرنا لازمی ہے. وہ ہم کہاں بھرتے ہیں؟ وہ ہم FBR کے سسٹم پہ بھرتے ہیں. FBR کے سسٹم سے وہ بھر کر ہم اس کو جب بیچ دیتے ہیں تو چالان نکل آتے ہیں. چالان آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو جمع کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں PCR مل جاتی، CPR مل جاتے ہیں. CPR کے بعد ہم جاتے ہیں FBR کی مطابق سیل ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کو 1 ونڈو میں ہم جمع کرتے ہیں. اس کے ساتھ مالک پہ گین ٹیکس ہوتا ہے. اگر جو مالک ہوگا اور اس نے 4 سال کے اندر وہ کیے تو اس پہ گین ٹیکس ہوتا ہے. تو 236 کے اس کے لیے ہم چالان بھی سسٹم سے لیتے ہیں. دونوں کے سب کچھ ہم نے ان کے سسٹم پہ ڈال دیا اور ان کا سسٹم جو ہے وہ اربوں روپے کا ہے. وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ خود بتاتا ہے یہ چور ہے یا چور نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم فائل جاتے ہیں. ابھی ایک قانون آیا کہ اگر اس پہ گین ٹیکس ہو یا نہ ہو، آپ نے 2 فارم گین ٹیکس کے اس کے ساتھ لگا کر ہم PDA میں جمع کرتے ہیں. PDA ہمیں دوسرے دن چالان دے دیتے ہیں کہ ٹرانسفر فیس وغیرہ جمع. انکم ٹیکس سے تو ہم کلیئر ہو کر پھر جاتے ہیں، اس کے بغیر ہم جا نہیں سکتے، اس کے بغیر ڈیل ہو نہیں سکتے. سر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں تو جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں یا پراپر طریقے سے جو لیگل کام کر رہے ہیں، ایک مسئلہ دوسرا آ رہا ہے اللیگل جو لوگ کام کر رہے ہیں. میں قبضہ مافیا کی بات کر رہا ہوں، تو کچھ پراپرٹی ڈیلرز بھی ظاہر ہے انوالو ہوں گے اس میں. تو یہ کیا وجہ ہے پشاور میں یہ چیز کیوں؟ اس کی طرف آ رہا ہوں جی. ابھی ہم نے سسٹم پہ دے دیا، ہم PDA گئے، پشاور ڈیولپر 30 میں ٹرانسفر کے دن لینے والا اور دینے والا دونوں موجود ہوتے ہیں، بائیں بائیں 2 گواہان. اس کے ساتھ یہ 2 فارم بھر دیے جاتے ہیں. وہ ایک PDA کے پاس رہ جاتی، ایک FBR کے پاس. اگر آپ سب رجسٹرار کے پاس جاتے تو وہی سسٹم کرو گے، اگر آپ تحصیلدار کے پاس جاتے ہیں یہی کرتے. 2016 کے بعد اب تک کوئی مائی کا لال اس راستے سے گزرنے کے بغیر ٹرانسفر نہیں کر سکتا جب تک وہ FBR میں چالان جمع کر کے اس کو CPR مل جائے. تو یہ سب کچھ آ گیا اس میں. تو ہم کہتے ہیں ہم ایک سسٹم پہ جا رہے ہیں تو دوسرے سسٹم کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کام تو یہ نہیں ہے نا کہ ابھی آپ آ جائیں میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں، یہ فارم بھر دو تو آپ برا مانیں گے، اس لیے کہ میں انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں. میرا کام جو مجھے لائسنس ملا ہے وہ ہم ان کو کہتے ہیں ہمیں تحفظ دے دو. ہم نے لائسنس لیے ہے، آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، گوشوارے جمع کرتے ہیں. ایک طرف حکومت یہ بات کر رہی، تو اس پہ ہماری میٹنگ تھی. ڈائریکٹر جنرل اقبال صاحب تھے، انہوں نے ہماری سنی، چیئرمین صاحب نے ہمارے ساتھ اسپیچ کی. ہمارے ان کے ساتھ 3 گھنٹے کی ڈائلاگ چلی. ابھی ہم نے ان کو کچھ شرائط رکھے، جس طرح میں نے کہا، شاید محمود صاحب نے کہا، جس طرح کاشف صاحب نے، ہمارے دوسرے بھائی طاہر محسود صاحب لاہور سے، وہ وکیل بھی ہے، انہوں نے اپنے کیے. ابھی ایکٹ پاس ہوا ہے، اب ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے یہ ابھی پتہ چلے گا. تو ہماری اس پہ میٹنگ ہوئی، ہم نے اپنے آبزرویشن، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہ کہ ایک سسٹم چل رہا ہے. میں تو FBR کے ذریعے جا رہا ہوں. ابھی تک 2016 سے ابھی تک میں نے اس کو کہا کہ ایک کیس ثابت کر لو کہ ہم نے کسی منی لانڈرنگ یا غلط آدمی کے ساتھ یا دہشت. آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو سسٹم ہے اسے چلنے دو نا، وہی سسٹم ہے. FATF جو مانگ رہا ہے اس سے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. سر یہ تو ساتھ ساتھ مطلب چلتا رہے گا. دوسری طرف آ رہے ہیں جی، اس پہ آ رہا ہوں. ایک بار میں بتاؤں، ابھی دوسری طرف حکومت کیا کر رہی ہے. FBR آپ نے دیکھا ہوگا، ہائی رائز بلڈنگز جگہ جگہ شروع ہے، 36 منزلہ، 20 منزلہ، 10 منزلہ. اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے FBR اپروڈ. تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، اس پہ بینر بھی لگا ہے، بلیک منی وائٹ کرو. اگر آپ سمگلر ہیں، اگر آئس بیچتے ہیں، اگر آپ چرس بیچتے ہیں، آپ انسانی سمگلر ہیں، جو بھی ہے، تو وہ پیسے لے آؤ، FBR میں اس میں لگا لو، تو آپ وائٹ ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم اپنے بزنس میں 38 سال سے اس بزنس سے وابستہ ہوں.
ابھی تک الحمدللہ ایک حصہ بھی نہیں آیا. اسی طرح ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں, بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. وہ تو گورنمنٹ کے یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس شروع ہوئے, میں نے آپ کو بتایا 1 لاکھ کا ہو اور 1 ارب کا ہو, وہ آپ نے جانا ہے اس تھرو میں جا رہا ہوں. وہ اگر غلط ہے تو مجھے سسٹم خود کہہ رہی ہے, مجھے CPR نہیں دے رہے ہیں, تو مجھے کیوں اور تکلیفوں میں ڈال رہے ہو. وہ سسٹم چل رہا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے رسید بھی بنایا, آپ نے اپنے پاس. دیکھو پاکستان اس وقت میں KP کی سرپرست اعلیٰ ہوں. KP میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ 5-5 6-6 آدمی پہ دفتر کرتے ہیں, وہ اپنے پاس آفس بوائے نہیں رکھ سکتے. اس طرح لوگ بھی ہیں, ان کو ابھی ٹریننگ کرنا 10 سال. آلریڈی ایک سسٹم ہے, جو آ رہا ہے وہ اسی پہ آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی ابھی انہوں نے ہم لسٹ دی ہے 4750 لوگ جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ اس لسٹ میں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے, ہم نے اس سے نکالنا ہے. آپ نے جو بات کی قبضی مافیا کی, بالکل تمام پشاور میں قبضی مافیا چل رہا ہے. اس کے اپنے وہ ہیں, اس میں بعض اس کا تدارک کس طرح کیا؟ اس کا تدارک حکومت کے پاس ایکٹ بھی ہے, حکومت نے ایکٹ بھی پاس کیا, حکومت مشینری اس پہ کام کرے. اور ادھر افغان مہاجرین کی بات ہوئی, ابھی جو افغانستان کے حالات ہیں تو اس سے کتنا فرق پڑا ہے آپ کے کاروبار پہ؟ بات آپ نے افغان مہاجرین کی اس کے لیے پچھلے 2 سال پہلے حکومت نے ایک ایمنسٹی اسکیم شروع کی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے اس دن اس BR پہ ہمارے دوست نے بھی بتایا, انہوں نے یہ بات مان بھی لی کہ 80% لوگوں نے یہاں ایت آباد میں 1 کنال 2 کنال 10 مرلے کے گھر خریدے. وہی سوال ہم نے اس سے کیے کہ اس کے پاس پاکستانی کارڈ بھی ہے اور دوسرا کارڈ بھی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی میں نے افغانی سے بات کی, وہ چلا گیا, تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا یا حکومت پاکستان ہوگا. ابھی جو حالات آ رہے ہیں تو کرائے کے گھر پھر ملنا مشکل ہو گئے, جو کرائے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے بہت مفید باتیں کی. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.